بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الذین وہ لوگ جو یذکرون یاد کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اللہ کو، قیاماً کھڑے ہوئے، وقعوداً اور بیٹھے ہوئے، وعلی جنوبہم اور اپنی کروٹوں پر، ویتفکرون اور فکر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، فی خلق السماوات والارض آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں. ہم نے پچھلی بار ذکر کیا تھا ایک ترجمہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں، اور دوسرا ترجمہ فی خلق السماوات والارض آسمانوں اور زمین کی ساخت میں. ربنا اے ہمارے رب، ما خلقت نہیں پیدا کیا تو نے، ہذا یہ سب، باطلاً بیکار، بے مقصد، سبحانک تو پاک ہے، پس قی بچا نا ہم کو، عذاب النار دوزخ کے عذاب سے. وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور اپنی کروٹوں پر، اور غور و فکر کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں یا آسمانوں اور زمین کی ساخت میں، کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، تو نے یہ سب بیکار پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے اس سے، پس بچا ہم کو دوزخ کے عذاب سے. پچھلی بار ہم نے ان آیات کا جو شان نزول سے متعلق روایات ہیں وہ کچھ ذکر کی تھیں، اور ان آیات کی خاص اہمیت جو اہل تفسیر کے ہاں اور اہل قلوب کے ہاں جانی جاتی ہے. قرآن مجید کے ان خاص مقامات میں سے ہیں جو اللہ رب العزت کے ساتھ قلب کی جو ایک محبت ہوتی ہے اور قلب کی جو ایک توجہ ہوتی ہے، اس کو تازہ کرنے کے لیے، اس کو زندہ کرنے کے لیے یہ آیات علماء تجویز کرتے ہیں. اور خاص طور پر صبح کے وقت جب آپ اٹھتے ہیں، بیدار ہوتے ہیں، تو ہم نے یہ ذکر کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بتایا گیا کہ آپ جب بیدار ہوتے تھے صبح کو تو آسمان کی جانب دیکھتے اور ان آیات کی تلاوت فرماتے تھے. تو ان آیات کا تعلق ہے ہی غور اور فکر سے اور سوچ اور بچار سے، اور ایک جو عبادت ہے بطور خاص جو اس آیت کے اندر ذکر ہوئی ہے، جس کا نام تفکر ہے، اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے. یہ جو آیت کا پہلا حصہ ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اس کی دو تفسیریں ہوئی ہیں. ایک تفسیر خاص ہے اور ایک تفسیر عام ہے. خاص جو تفسیر ہے وہ اہل علم نے کہا کہ اصل میں یہ اس سے مقصود نماز ہے، تو خاص نماز سے متعلق یہ تفسیر ہے. وہ کہتے ہیں یہ تفسیر کی جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے ساتھ جوڑ کر، جس میں آپ نے فرمایا صلی قائما، نماز پڑھ کھڑے ہوئے، فإن لم تقدر فقاعدا، اگر تجھ کو قدرت نہ ہو کھڑے ہونے کی تو بیٹھ کر، فإن لم تقدر فعلی جنب، اور اگر بیٹھنے کی بھی قدرت نہیں ہے تو اپنی کروٹ پر. تو کروٹ کے اوپر تو کہا کہ یہ تین درجے بتائے، ظاہر ہے جن کا تعلق قدرت کے ساتھ ہے، تو ان تینوں درجوں کا ذکر قرآن مجید کی اس آیت میں آ گیا. تو اس حدیث کا اور اس آیت کا جو تعلق ہوا ہے اس کی روح سے دراصل یہ اہل ایمان کی نماز کا ذکر ہے. نماز جو ہے وہ اللہ رب العزت کی یاد تو ہے ہی، اللہ رب العزت کا ذکر تو ہے ہی،
لیکن اللہ رب العزت کی یاد اور ذکر کی ایک نہایت مرغن غذا ہے، ایک نہایت مرکز حالت ہے۔ اہل علم نے کہا کہ نماز اللہ رب العزت کے ساتھ اتصال کی وہ حالت ہے جس میں انسان کا انگ انگ عبادت کرتا ہے، انسان کی پلکیں تک جو ہیں عبادت کی حالت میں ہوتی ہیں، یوں رب العزت کے سامنے جھکی ہوتی ہیں، اس کے ہاتھ جو ہیں وہ بندھے ہوئے ہوتے ہیں، کبھی بہت ہی ادب اور تمیز کے ساتھ اور بہت ہی تعظیم کے ساتھ زمین پر لگتے ہیں، کبھی زانوں کے اوپر رکھے جاتے ہیں۔ انسان کا وہ سجدہ جو ہے، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امرت ان اسجد علی سبعۃ اعظم، مجھے معمور کیا گیا ہے کہ میں رب العزت کے آگے سجدہ ریز ہوا کروں 7 اعضاء کے اوپر۔ تو 7 کے 7 اعضاء زمین پر ڈھیر ہوتے ہیں۔ شاید پہلے بھی ہم نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ یہ جو نماز عطا ہوئی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں، یہ دنیا کی کوئی ملت اللہ رب العزت کی اس طریقے سے عبادت نہیں کرتی، کوئی ملت۔ حالانکہ ایسی جماعتیں موجود ہیں جو انبیاء کے ساتھ ایک تعلق رکھتی ہیں، ٹھیک ہے، نصارہ ہیں، ظاہر ہے ان کی ایک نسبت ہے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، یہود ہیں ان کی نسبت ہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ اچھا، باوجود اس کے کہ بائبل میں بعض جگہوں پہ اس بات کا ذکر ہوا ہے، مثلا عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کے اوپر اللہ کو سجدہ کیا، اچھا، مگر عیسائی جو ان سے نسبت رکھتے ہیں وہ یہ نہیں کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ان کا کوئی فرقہ یا کوئی اکا دکا کوئی کرتا ہو، اس طرح کی بات کہیں تصویریں وغیرہ ہم دیکھتے ہیں، لیکن بالعموم ہم نے دیکھا ہوا بھی ہے، نصارہ کو بھی دیکھا ہے، یہود کو بھی دیکھا ہے۔ تو یہ عبادت جو ہے اس طریقے سے خاص طور پر جس کے اندر سجدہ ہے وہ ان کو نہیں دی گئی ہے، باوجود کے کہ ان کے انبیاء کے متعلق یہ ملتا ہے، وہ ہمارے بھی انبیاء ہیں، مطلب یہ ہے کہ جن سے وہ نسبت رکھتے ہیں تو ان کے ہاں ملتی ہے۔ تو اس سے اہل علم نے کہا کہ اغلب یہ ہے کہ وہ جو ہے اب پہلے انبیاء کا یہ ذکر ملنا کہ وہ اللہ کے آگے مٹی پر سجدہ کرتے تھے، یہ انبیاء کے ساتھ خاص ہو، انبیاء کے ساتھ خاص ہو، ان کی امتوں کو یہ عبادت نہ دی گئی ہو، کیونکہ بالعموم جو نماز جیسی عبادت ہے کسی بھی ملت میں وہ ایک تسلسل ہوتا ہے، ایک ایسا تواتر ہوتا ہے کہ اس کی حیات چھوٹی موٹی چیز مس ہو گئی، وہ رفع دین پہ آپ نے جھگڑا کر لیا، کسی نے کہا کہ ہے، کسی نے کہا کہ نہیں ہے، آمین اونچی یا نیچی، بس اسی تک ہوگا، مگر نماز کا جو اوورآل سٹرکچر ہے، اچھا، اس کے بارے میں ممکن نہیں ہے کہ مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک یا اس سے بھی اگر پرے کہیں کوئی ہو تو نماز کی یہ حیات جو ہے یہ کوئی کرتا ہو کوئی نہ کرتا ہو، یا اوور ٹائم وقت گزرنے کے ساتھ اس کے اندر کوئی تبدیلی ہو۔ تو نماز ایک تواتر کا عمل ہے، بلکہ سب سے زیادہ، یعنی روزے کے متعلق آپ کو کئی ساری باتیں بھول سکتی ہیں، اس وجہ سے کہ ایک سال کے بعد آپ پھر روزہ رکھتے ہیں تو روزے کے کئی سارے احکام ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کو، اور حج تو بہت زیادہ بھولتا ہے، حج تو بہت زیادہ بھولتا ہے وہ، بلکہ ذکر آتا ہے کہ امام ابو حنیفہ آپ کو پتہ ہے اہل کوفہ میں سے تھے، تو حج کے لیے گئے تو وہ کہتے ہیں کہ جو حجام تھا، جو جن سے انہوں نے وہ اپنے بال اتروائے، اس نے امام ابو حنیفہ کو کئی ساری باتیں یاد دلائیں کہ حضرت ایسا کر لیں ایسا کر لیں۔ بھئی بات یہ ہے کہ جو آپ اکثر و بیشتر جو اعمال آپ نہیں کرتے وہ بے شک آپ نے کتابوں میں پڑھے ہو، مجھے بھی یاد ہے جب تک میں نے حج نہیں کیا تھا تو امریکہ میں مطلب ہم جو ہے نا وہ ہر سال وہ پاور پوائنٹ پریزنٹیشن دیتے تھے حج کے اوپر، ہر سال میں حج پہ پریزنٹیشن دیتا رہا ہوں۔ اس کے باوجود جب حج کیا تو کئی ساری چیزیں جو ہے نا بھولتے رہ گئیں، کوئی ساتھ تھا، بے شک وہ عالم بھی نہ، وہ آپ کو یاد کروا رہا تھا، بتا رہا تھا، تو یہ بالکل ایک نارمل چیز ہے۔ تو امام ابو حنیفہ جیسے امام کو بھی مطلب ہے کہ کچھ باتیں جو ہے نا وہ یاد کروانا پڑی، کتابوں میں پڑھی ہوئی وہ اپنی جگہ پہ ہوتی ہیں، عین موقع پہ ذہن سے نکل بھی جاتی ہیں، لیکن نماز جیسا عمل جو ہے وہ ایک، کیونکہ آپ نے روزانہ نہیں 5 وقت آپ نے پڑھنی ہے، تو نماز جیسا عمل کے بارے میں
تقریباً یہ ممکن نہیں ہے کہ نماز پہلے کچھ ہو تو پھر کچھ ہو جائے، تو مطلب ایسا نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر کیا وجہ ہے کہ ان کے انبیاء کا سجدہ کرنا ملتا ہے جبکہ ان کی یہ امتیں اس وقت، اب وہ ان کی امتیں بھی نہیں ہیں، بہرحال جو بھی ان سے نسبت یافتگان ہیں، ان کے ہاں ہمیں دور دور تک سجدے والی یہ نماز نہیں ملتی۔ تو سبحان اللہ، کہتے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے فضائل میں سے ایک بات ہے کہ اغلباً اہل علم نے کہا کہ یہ جو مٹی پہ سجدہ جو ہے نا، صرف ان کے انبیاء کے ساتھ خاصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کو یہ عطا کیا گیا ہے۔ یہ جو نماز اس حالت میں ہم پڑھتے ہیں، یہ دنیا کی کوئی ملت کرتی ہی نہیں ہے، یہ صرف ہم کو عطا ہوئی ہے یہ نماز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہم جو ہے جو نبیوں کی جو نماز تھی وہ ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ۔ ہماری یہ جو ہے فضیلت اللہ تعالیٰ نے ہماری اس امت کو دی۔ تو بہرحال یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ یہ دراصل نماز کے متعلق ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ناممکن ہے کہ 5 وقت اللہ رب العزت کو اس طریقے سے یاد نہ کریں۔ ہم نے کہا نماز ایک نہایت مرکز حالت ہے، اس میں آپ کے ہاتھ، آپ کے گھٹنے، آپ کے پنجے، آپ کی پلکیں، آپ کا عرش ہے، اور یہ سب ابھی ظاہر ہے، جو قلب ہے، وجدان ہے، وہ بھی اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہے، اور کچھ دیر کے لیے تو آپ بالکل اس جہان سے نکل جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے بعض اہل میں کہا بھی کہ جہاں ذکر ہوا نا کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، کہتے ہیں اقامت صلاۃ کو متصل ذکر کیا یؤمنون بالغیب کے ساتھ، کہ غیب اندیکھا جو ہے نا، تو کہتے ہیں اندیکھی ہستی کے ساتھ اتصال کی سب سے زبردست صورت نماز ہے۔ اندیکھی ہستی، تو یہ جو شہادت ہے نا، یہ جو حاضر ہے، یہ جو دیکھی ہوئی دنیا ہے، اس سے آپ بالکل نکل جاتے ہیں کوئی ایک گھڑی کے لیے، اور ایک دوسرے جہان کے اندر سے گویا آپ ہو کر آتے ہیں۔ تو نماز کی کہتے ہیں یہ ایک حقیقت بتائی گئی ہے اس آیت کے اندر، یہ وہ لوگ ہیں۔ اور اگر کبھی کھڑے نہ ہو سکتے ہوں، ہم کو اہل علم نے کہا کہ القیام مع القدرہ ارکان نماز میں سے ہے۔ نماز کے جو ارکان ہیں، آپ کو نماز کے اعمال کو ہم 3 درجوں میں بیان کرتے ہیں۔ ارکان سب سے اہم ہے، چھوٹ جائیں تو سجدہ سہو بھی اس کی تلافی نہیں کرتا۔ رکن اگر چھوٹ جائے تو سجدہ سہو بھی اس کی تلافی نہیں کرتا، آپ کو وہ رکن دہرانا ہے، پھر سجدہ سہو کرنا ہے۔ اس کے دوسرا درجہ ہے واجبات نماز، واجبات۔ اچھا، واجب اگر چھوٹ گیا تو اس کو دہرانا ضروری نہیں ہے، صرف سجدہ سہو کریں گے، جیسے درمیانی تشہد آپ سے اگر رہ جاتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جو ہے وہ نماز کی سنتیں یا نماز کے مستحبات ہیں۔ تو 3 درجے، سب سے تو قیام جو ہے وہ سب سے اہم ہے اس لحاظ سے کہ یہ نماز کے ارکان میں سے ہے۔ اچھا، لیکن یہ ہے کہ اس پہ ساتھ ہونے کے القیام مع القدرہ، اگر آدمی کو قدرت ہے، اور یہ فرض نماز کی بات ہو رہی ہے، سنت کے متعلق جو ہے نوافل کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ کو قدرت ہے بھی تو آپ اجازت ہے کہ آپ بیٹھ کر پڑھ لیں، لیکن آپ کا ثواب جو ہے وہ ادا ہو جاتا ہے۔ تو فرض نمازوں سے متعلق تو یہی ہے کہ قیام جو ہے وہ ارکان نماز میں سے ہے، اگر قدرت ہوتے ہوئے آپ سے چھوٹ گیا تو آپ کی نماز نہیں ہے، اور اگر قدرت نہیں ہے تو پھر بیٹھ کر، اور قدرت نہیں ہے تو کروٹ پر یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ میرے بندے جو ہیں وہ کبھی کوئی ایک دن بھی ان پر ایسا آیا ہو کہ انہوں نے 5 بار اس مرکز حالت میں مجھ کو یاد نہ کیا ہو اور میری یاد کے اندر محو نہ ہوئے ہوں۔ اچھا، تو ہم نے کہا کہ یہ تفسیر کون سی ہے؟ یہ تفسیر خاص ہے اس حدیث کی روشنی میں، اور جو دوسری تفسیر ہے کہ وہ تفسیر عام ہے، وہ عام تفسیر ہے، اور اس میں ذکر کی جو عمومی حالت ہے وہ ہے۔ بالعموم ہمارے لوگ جو ہیں وہ اسی کا ہی ذکر کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ نماز کے اندر ہوں یا نماز کے باہر بھی وہ اللہ رب العزت کو مسلسل یاد کرتے ہیں، اللہ رب العزت کو نہیں بھولتے ہیں۔ غالباً امام ابن قیم نے ایک بہت ہی خوبصورت بات کہی، یہ سورۃ الجمعہ جو ہے وہ ہم پڑھتے ہیں کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. جب نماز، ہم نے کہا نماز جو ہے وہ مرکز ترین حالت ہے رب العزت کو یاد کرنے کی، اس کے ذکر میں، اس کی یاد میں محو ہونے کی. اچھا، وہ نماز جب پوری ہو جائے، اذا قضیت الصلاۃ، جب وہ ادا کر دی گئی، ختم ہو گئی، فانتشروا فی الارض، اور زمین میں پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ. فضل اللہ اس کی تفسیر کیا ہے؟ تجارت. فضل اللہ کی تفسیر ٹریڈ، ٹھیک ہے. تو یہ کاروبار وغیرہ میں جت جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرو. پھر نماز پڑھ، نماز میں ذکر ہی تو ہوا ہے. تو اس پہ امام ابن قیم نے کہا کہ ہر نماز ہی اللہ، ہر عبادت ہی اللہ کا ذکر ہے. نماز تو خیر معراج ہے، ٹھیک ہے، نماز تو کلائمیکس ہے اللہ کی یاد کی حالت میں جانے کی. اچھا، اس کے علاوہ بھی جو عبادات ہیں بالعموم تو وہ ہیں ہی تو، لیکن یہ ہے کہ وہ مخصوص حالتیں ہیں. اچھا، تو کہتے ہیں کہ اس لحاظ سے ہر عبادت کا کوئی مخصوص وقت اور مخصوص دورانیہ ہوگا. ہر عبادت کا کوئی مخصوص دورانیہ ہوگا. نماز ہے تو وہ، روزہ ہے تو وہ، حج ہے تو وہ. کہتے ہیں کہ البتہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا کوئی وقت نہیں، کوئی دورانیہ نہیں، اور اس کا نام ہے ذکر. اس کا نام ہے اللہ کو ویسے یاد کرنا. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک عمومی ذکر ہے، ایک عمومی اللہ تعالیٰ کی یاد ہے. جب بھی آپ کاروبار میں ہوتے ہیں، آپ مگن ہوتے ہیں، تو بیچ میں رک کے کو تھوڑی دیر کے لیے آپ اللہ رب العزت کو یاد کرتے ہیں. اگر آپ کو ذہن میں ہو، رمضان میں ہم نے فقہ القلوب کی کچھ مجلسیں رکھی تھی، اس میں انابت کا ایک مبحث جو ہے ہم نے کئی دن لگا کر بیان کیا تھا. اس کی ریکارڈنگ موجود ہے، آپ اسے رجوع کر سکتے ہیں. انابت کی حالت ہم نے وہ کہا تھا کہ تسلسل کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہونا اور ہوتے رہنا، ٹھیک ہے. تو یہ وجہ ہے کہ یہ جو اہل قلوب ہیں ان کے ہاں یہ چلتا ہے، وہ کسی بھی کام میں مگن ہو، بیچ میں سبحان اللہ ایک بار ضرور کہہ لیں گے، اللہ اکبر ایک بار ضرور کہہ لیں گے. کہتے ہیں یہ ہے دراصل قلب کا خالق کی طرف کو بار بار متوجہ ہونا. خالق کے پاس جو اتنا کچھ ہے اس پر اس کی نظر جانے سے ہٹتی ہی نہیں ہے. بار بار اس کی نظر اس شے کی طرف جاتی ہے جو خالق اس کے لیے رکھتا ہے. اس وجہ سے پوری دنیا اس کے لیے چھوٹی ہو جاتی ہے. تو مختلف طریقوں سے اللہ کی طرف کو اپنی توجہ جو ہے وہ بحال کرنا. اور یہ اس تفسیر کی روح سے اب میں نا ظاہر مختلف ہوگا کہ جی کھڑے ہیں تو تب، بیٹھے ہوئے ہیں تو تب، لیٹے ہوئے ہیں تو تب اللہ کی یاد کا عمل مسلسل ان کے ہاں جاری رہتا ہے. یہ ہیں قرآن کے پیدا کیے ہوئے انسان. قرآن کے ذریعے سے انہوں نے جس خدا کا تعارف پایا ہے وہ اتنا پیارا ہے، اور ان کو اتنی اس سے محبت ہے کہ کبھی یہ ان کو بھولتا ہی نہیں ہے. اچھا، یہ تو ہو گیا ذکر. اس کے بعد جو دوسری عبادت کا ذکر ہوا ہے وہ ہے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں یہ مسلسل غور کرتے ہیں. اچھا، یہ ہے تفکر. اس کے تحت اہل علم روایات لے کر آتے ہیں. ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ فکر ساعہ یا تفکر ساعہ خیر من قیام لیلہ. ایک ساعت غور و فکر کرنا پوری رات کے قیام سے افضل ہے. یہاں پر اہل علم یہ بھی ذکر کیا ہے، ایک روایت ہے وہ بالکل مطلب موضوع کی حد تک ان کا وہ جو ہے نا 70 سال کی عبادت سے افضل ہے. وہ کوئی ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، تو وہ تو خیر مطلب 70 سال. یہ حضرت ابو الدرداء کا یہ قول جو ہے یہ اہل علم کے ہاں مانا جاتا ہے. فرمایا کہ پوری رات کا قیام ایک طرف اور ایک گھڑی غور و فکر کرنا، تفکر کرنا، یہ ایک طرف. اچھا، اسی طریقے سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بھی یہاں پر ایک قول لے کر آتے ہیں. فرمایا کہ دو مختصر رکعتیں جن کے اندر آدمی کا قلب جو ہے وہ مشغول ہو، وہ کہیں بہتر اس سے کہ پوری رات کا قیام کیا جائے.
پوری رات جو ہے آپ مسلسل قیام کریں، اس میں ذکر آتا ہے بقلب ساہن، ایک ایسے دل کے ساتھ جو بالکل اچاٹ ہے، عبادت میں اس کا دل نہیں لگ رہا، عبادت کے اندر وہ دل مگن نہیں ہوتا، چاہے اعضاء کے ساتھ آپ نے پوری رات کا قیام کیا ہو، اس کی بجائے 2 رکعتیں ایسی جن میں دل خوب محو ہو۔ اچھا، تو قلب کا جو عمل ہے اس کو خاص طور پر جو ہے نا وہ فکر کہا جاتا ہے۔ یہ ہمارے ہاں بعد میں ہو گیا کہ یہ جو تفکیر جو ہے یہ دماغ کا کام ہے، اور وہ جو ہے جذبات وغیرہ جو ہیں وہ دل کا کام ہے۔ یہ سلف کے ہاں اس طرح کی تقسیمات ہمیں نہیں ملتی ہیں، اور بالعموم یہ جو ہے نا سوچنا سمجھنا اس کی نسبت سلف کے ہاں قلب کی طرف ہی کی جاتی ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ اس کے باقاعدہ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہوا ہے، لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہیں مگر وہ ان سے سمجھ کا کام نہیں لیتے۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں، فتکون لہم قلوب یعقلون بہا، تو ان کے دل ہوتے جن سے یہ عقل کرتے، یعنی قلب ہی کے عمل کو عقل کہا ہے، قلب ہی کے عمل کو، یہ قرآن مجید ہے، سورۃ الحج کی آیت ہے، افلم یسیروا فی الارض فتکون لہم قلوب یعقلون بہا، یہ زمین میں چلے پھرے ہوتے جیسے جیسے اللہ رب العزت نے بستیوں کی بستیاں تباہ کی ہیں عذابوں کی صورت، تو ان کے دل ہوتے جن سے یہ عقل کرتے۔ تو عقل، سوچ، بچار، اس کی نسبت سلف کے ہاں دل ہی کے ساتھ ہوتی ہے، اور قرآن مجید سے بھی اس کے بعد استشہادات میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں۔ اچھا، تو اس وجہ سے یہ قلب کا متوجہ ہونا اور غور کرنا، تو یہاں پر اہل علم نے یہ بھی کہا کہ پہلے ذکر کی عبادت مذکور ہوئی، اور اس کے بعد پھر فکر کی عبادت مذکور ہوئی، تو مطلب یہ ہے کہ محض ایسا ذکر جس کے اندر قلب اور وجدان کی شمولیت نہیں ہے وہ اللہ رب العزت کو کچھ بہت زیادہ مرغوب نہیں ہے۔ تو ذکر ہی جو ہے جب وہ قلب کو تحریک دیتا ہے تو اسی کا نام جو ہے وہ فکر ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں پر ابو درداء رضی اللہ عنہ کا ایک عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کا ایک قول بھی ذکر کیا جاتا ہے، کہا کہ ایک عبادت جو بہت متروک ہو گئی ہے، لوگوں نے پوچھا جی وہ کیا، فرمانے لگے تفکر، باقی ساری عبادتیں الحمدللہ امت خوب کرتی ہے، اور یہ زمانہ عبداللہ ابن مبارک کا ہے، ہمارے زمانے کی بات نہیں ہو رہی ہے، عبداللہ ابن مبارک کا زمانہ ہے، اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک چیز جو ہے بڑی ناپید ہوتی جا رہی ہے، وہ ہے غور و فکر۔ اچھا، یہ بالعموم ہم ایک بات اور بھی کرتے ہیں کہ جتنی بڑی چھوٹی عقل ہوگی وہ اتنا وہ مظاہر پر جائے گا، یہ جو ہے نا ظاہری اعمال چھوٹی عقول کو بہت متاثر کریں گے، اور جتنی عقل بڑی ہوگی اتنا زیادہ وہ قلب کے اعمال کو بڑا سمجھے گا، ٹھیک ہے، اور جو جسمانی اعمال ہیں وہ اس کے مقابلے پر اس کے لیے بہت چھوٹے ہوتے چلے جائیں گے، اور اصل عبادت تو دل کی عبادت ہے، اور اصل عبادت تو انسان کی جو سوچیں اور اس کے خیالات اور اس کے احساسات ہیں وہ جب اللہ کی عبادت میں ڈھل جاتے ہوں تو عبادت کی اعلیٰ ترین حالت وہی ہوتی ہے۔ تو کہا کہ ذکر اور فکر جو ہے یہ مل کر جس چیز کا نام ہے وہ ہے صحیح عبادت، جو اللہ رب العزت کو انسانوں سے مطلوب ہے۔ اچھا، یہاں فکر کی جو عبادت ہے یا تفکر ایک عبادت ہے، اگر عبداللہ ابن مبارک کے زمانے میں وہ ناپید ہو گئی تھی تو آج کس قدر ناپید ہوگی، اور اس کا جو ہے نا وہ خیال کرنا، اس کے حوالے سے میں نے بعض اوقات یہ ذکر بھی کیا ہے، امام ابن تیمیہ نے بھی بعض جگہوں کہ انسان کو چاہیے ہے کہ نا وہ روزانہ یا کچھ مطلب وقفوں سے نا اپنے لیے کوئی ایسی صورت نکالے جس میں نا وہ تنہائی میں جایا کرے، کوئی نہ ہو، اور اس میں بیٹھ کر انسان جو ہے نا دین کی جو بہت ہی بنیادی حقیقتیں ہیں ان کو غور کرتا ہے۔ قرآن مجید جب غور سے پڑھتا ہے تو اس کے اندر دین کی حقیقتیں ذکر ہوتی ہیں تو انسان نا سوچ بچار میں جاتا ہے۔ اچھا، یہ اعتکاف بنیادی طور پر اس قسم کی عبادات ہی کے لیے ہے، مطلب وہی چیزیں آپ، کیونکہ آپ ایک گھر میں
اور اپنے کاروبار میں اور یہ سارے دنیا کے ہنگاموں میں، باوجود اس کے کہ فرض نماز تو آپ نے مسجد میں پڑھنی ہوتی، لیکن بھی پھر بھی وہ ایسی ایک تنہائی میں جا کر جہاں بس آپ ہیں اور اللہ ہے، اور لمبی ساعتیں آپ پر اس حالت میں گزرے ہیں کہ بس آپ ہیں اور آپ کا رب ہے. اچھا، تو اس کے ساتھ وقت گزارنا، کہتے ہیں یہ جو ہے یہ بنیادی طور پر وہ جو موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے لیے بلایا تھا، وہ اس میں دراصل یہی شے تھی جو مطلوب تھی. اور بلا شبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے لوگ جو ہے نا وہ جنگلوں وغیرہ میں، جنگلوں میں، بیابانوں میں بالکل آبادیوں سے کٹ کر لمبی ساعتوں کے لیے، بڑے بڑے دنوں کے لیے، حتیٰ کہ بڑے بڑے مہینوں کے لیے وہ جایا کرتے تھے. اس کو سیاحت کہتے تھے. اچھا، ہمارے ہاں وہ جو حدیث ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ لا سیاحت فی الاسلام، کہ اسلام میں کوئی سیاحت نہیں ہے، اس سے ہمارے لوگوں نے وہ بالکل کچھ اور سمجھ لیا. یہ جو ٹورزم وغیرہ ہوتا ہے، وہ جی مری وری کی سیر، اس پہ بھی میں نے کئی سارے لوگوں کو حدیثیں دکھا رہے ہوتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسلام میں کوئی سیاحت نہیں. وہ سیاحت سے مراد ایک عبادت ہوتی تھی. سیاحت بطور عبادت وہ کیا ہوتی تھی؟ سیاحہ کا مطلب ہے بیابانوں میں چلے جانا، مطلب ہے بالکل آبادیوں سے کٹ کر لمبی ساعتوں کے لیے خدا کی یاد میں محو ہونا اور غور و فکر کرنا. اچھا، تو اس چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دیا، کہا کہ میری ہاں سیاحت نہیں ہے. اچھا، ایک تو اس کا جو متبادل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے دین نے دیا وہ ہے مساجد، جو ہے نا مساجد کے اندر وقت گزارنا. اور آپ بے شمار ایسی نصوص دیکھیں گے کہ خیر ہم سے تو فرض نمازوں میں بھی مسجد کا حق ادا نہیں کیا جاتا، لیکن وہ جو آپ دیکھیں گے فرض نمازوں کے علاوہ مسجدوں میں بیٹھنا، مسجدوں کے اندر جو ہے وہ ایک مطلب وہ جسے کہتے ہیں نا کہ احمار المساجد، مسجدوں کی آبادی کرنا. اچھا، تو اس کی ایک خاص حالت پھر اعتکاف ہے، ایک خاص حالت اعتکاف ہے. اچھا، تو وہ شے جو بیابانوں میں کرتے تھے ہم مساجد میں اعتکاف وغیرہ کی صورت میں کرتے ہیں. اس وجہ سے رمضان میں بھی میں اس کی طرف توجہ دلاتا ہوں کہ ہم لوگوں نے تو اعتکاف ہی کو شغل بنا لیا. سب سے بڑا شاید ظلم ہم نے یہ کیا ہو، اعتکاف جیسی عبادت جو تھی ہی دراصل انسان کو گم کروا دینے کے لیے، وہ شے جس کو لوگ بیابانوں میں ڈھونڈا کرتے تھے، کہا تو مسجدوں میں ہی ڈھونڈنی ہے یہ. اچھا، بیابانوں میں نہیں رکھی گئی اب تمہارے لیے. تو اسی کو جو ہے نا وہ دیگیں کھڑک رہی ہیں اور جناب ایسا وہ جشن کا سما ہے. اعتکاف کی روح کی خلافی تھی. جیسے آپ دیکھیں گے حدیث میں آتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا، ایک امہات المومنین نے، ایک نے بھی خیمہ لگوا لیا، پھر دوسری نے، پھر تیسری نے، پھر چوتھی نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں کچھ دیکھا دیکھی محسوس ہوئی، تو آپ نے اپنا بھی خیمہ اڑوا دیا اور ان کے بھی سارے ختم. اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قضا دی، بعد میں وہ کیا. تو ساروں کے کہتے گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانا چاہ رہے تھے کہ یہ جو ہے نا ایک بہت ہی خاص حالت کا نام ہے، اس کے اندر دیکھا دیکھی وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں نہیں چلتی ہیں. اچھا، تو ایک تو اور دوسرا یہ ہے کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ سیاحت امتی الجہاد، میری امت کی سیاحت جو ہے وہ جہاد ہے. اچھا، جہاد میں آپ بیابانوں میں ہی جاتے ہیں نا، مطلب پہاڑوں میں، جنگلات میں ہو جاتے ہیں. اور بسا اوقات ہم نے بھی دیکھا ہے چند راتیں جو بندہ لگا آتا ہے وہاں پر بالکل آبادیوں سے کٹا ہوا. ظاہر ہے اگر وہ جنگ ہو جائے وہ تو ہے ہی، جو اللہ کے لیے یقتلون و یقتلون، رب اللہ کے لیے جان دینا اور جان لینا اللہ کے لیے، مطلب یہ جو عمل ہے وہ تو اس کو نصیب ہوتا ہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنا اور راتوں کی عبادت وہاں پر بھی، اور تنہائی کے بہت سارے لمحات اس جہاد کے اندر بھی بندے کو ملتے ہیں. اچھا، بہرحال یہ تھا کہ یہ جو اصل مقصود تھا تو وہ تھا یہ تفکر وغیرہ. اب اس میں بات جو ہے نا کہ فی خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے اندر، اچھا ان کا غور و فکر کرنا. یہاں پر اہل تفسیر ایک تو لے کر آتے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے طور پر تو ثابت نہیں ہے یہ تفکروا فی آلاء اللہ ولا تفکروا فی الخالق فإنکم لا تقدرون قدرہ. غور و فکر کیا کرو اللہ کے کرشموں پر. آلاء
اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یا اللہ تعالیٰ کے کرشمے یا اللہ تعالیٰ کی قدرتیں جو ہیں ان پر خوب غور و فکر کیا کرو. ولا تفکروا فی الخالق، البتہ خالق کے متعلق غور و فکر نہ کیا کرو. فإنکم لا تقدرون قدرہ، تم اس کی جو ہے حالت ہے یا جو اس کی جو حقیقت ہے تم اس کو نہیں پا سکتے. اس وجہ سے اس کے اندر غور و فکر کرنا جو ہے رب کی ذات کے متعلق وہ کسی فائدے کا نہیں، اور اس سے روک بھی دیا گیا. اچھا، حدیث کے طور پر تو مطلب عام طور پر یہ حدیث کے طور پر ذکر ہوتی ہے، لیکن ہمارے محدثین نے کہا ہے کہ بعض سندیں ایسی ہیں کہ جو موقوف ملتی ہیں. موقوف کا مطلب ہے کہ صحابی جو ہے نا اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نہیں کر رہا، صحابی تک پہنچ جاتی ہے. اور بعض اس کی روایات میں یہ مرسل ہے. مرسل کا مطلب یہ ہے کہ کسی تابعی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ تو دیا ہوگا لیکن بیچ میں صحابہ کا ذکر نہیں کیا کہ کس صحابی نے روایت کیا ہے. تو دونوں ہی صورتیں جو ہیں وہ حدیث کو صحیح حدیث ہونے کی حیثیت نہیں دیتے. تو حدیث کے طور پر تو ہم اس کا ذکر نہیں کرتے. ایک اور لفظ ہمارے ہاں چلتا ہے، وہ ہے اثر. اثر کسے کہتے ہیں؟ ویسے تو پورا ایک مدرسہ ہے، اس کو مدرسہ اثریہ کہتے ہیں. آثار کسے کہتے ہیں؟ آثار کہتے ہیں وہ اقوال جو صحابہ یا تابعین یا تبع تابعین سے ذکر ہوئے ہیں. اچھا، دین کی بہت ساری باتیں ایسی ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ اگر اس کی سند براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچتی تو پھر اس کو ہم حدیث نہیں کہتے. البتہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے وہ دین کے بارے میں جب بات کرتے ہیں تو وہ بہت سنجیدہ ہوتی ہے اور کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہوتی ہے، اس کے اندر بھی بہت کچھ ہوتا ہے. تو ان کو ہم آثار کہتے ہیں. تو حدیث ان روایات کو کہتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہوں، اور آثار ہم ان روایات کو کہتے ہیں جو صحابہ یا تابعین یا تبع تابعین وغیرہ، یہ تینوں جو جنریشن ہے نا، صحابہ پھر تابعین پھر تبع تابعین، اس کے لیے ہمارے پاس ایک لفظ بھی ہے اور وہ ہے سلف. سلف جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے پہلی تین جنریشن. ہمارے ماشاءاللہ خطبہ آج بھی جو ہے نا خیرکم قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، آج بھی کہتے ہیں سب سے اعلیٰ جو ہے زمانہ، سب سے اعلیٰ جو جنریشن ہے وہ میرے دور کی ہے، پھر میرے بعد کا دور، پھر اس کے بعد کا دور. تو یہ تین جنریشن کے لیے سلف بھی بول دیں. تو آثار کے طور پر یہ صحیح ہے کہ خالق کے متعلق مت غور و فکر کرو، بلکہ اس کی مخلوقات اور اس کی قدرتیں اور عجوبے جو اس کی تخلیق میں تم کو نظر آتے ہیں ان پر خوب غور و فکر کیا کرو. اچھا، تو اہل علم نے کہا کہ اللہ رب العزت تک پہنچانے والی جو ایک بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑا دروازہ ہے، وہ اس کی مخلوقات پر غور و فکر کرنا ہے. جب آپ اس کی مخلوقات پر غور و فکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں لا محالہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار صفات آپ کے سامنے آتی ہیں، اور اللہ کو اس کی صفات کے ساتھ پہچاننا دراصل اس کی معرفت ہے. تو اچھا، تو ایک تو اللہ رب العزت کی معرفت حاصل ہوتی ہے یہ انبیاء کی لائی ہوئی جو صحیفے، کتابیں اور جو کلام ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے آپ کو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے. یہ ایک بہت بڑا دروازہ ہے. دوسرا ایک بہت بڑا دروازہ اللہ کی معرفت کو پانے کا وہ ہے اللہ کی مخلوقات کے اوپر غور کرنا. کہتے ہیں جب آپ جس بھی مخلوق کے متعلق آپ غور و فکر کرتے ہیں، ایک تو اللہ تعالیٰ کی عظمت آپ کو سمجھ آتی ہے، پھر اس کی قدرت جو ہے مکمل قادر نہ ہو تو کیسے یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ پیدا کر سکتا ہے. کہتے ہیں پھر اس کی حکمت جو ہے وہ آپ کو سمجھ، اللہ کا حکیم ہونا، دانا ہونا، کوئی شے اس کے ہاں کسی مقصد کے بغیر نہیں ہے. وہ آپ کو جو ہے نا وہ کائنات کا ذرہ خدا کی حکمتوں کا پتہ دیتا ہے. یہ وجہ ہے کہ جب بھی آپ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں سبحان اللہ. یہاں پر بھی تسبیح آ رہی ہے، سبحانک فقنا عذاب النار. تو اللہ تعالیٰ کی حکمت کا علم ہونا، پھر اللہ کا علم، اللہ تعالیٰ کا عالم ہونا، ہر شے اس کے علم میں ہونا. تو اللہ تعالیٰ کا علم، اس کی قدرت، اس کی قوت، اس کی طاقت اور اس کی حکمت، اس کا علم، اس طرح کی بہت ساری صفات کہتے ہیں کائنات پر غور و فکر سے آپ کو سمجھ آتی ہیں.
اور یہ ہم کہتے ہیں بہت اعلیٰ درجہ ہے ان چیزوں سے خالق تک پہنچنے کا۔ نیوٹن صاحب سیب میں ہی پھنس گئے تھے، بہت اعلیٰ اس نے کام کیا کہ اس نے قانون کشش ثقل جو ہے، گریوٹی کا قانون جو ہے وہ دریافت کر کے دے دیا۔ مگر اس سے بڑی شے یہ ہے کہ ان چیزوں سے آپ خالق تک پہنچیں۔ یہ البتہ وہ کیا، یہ ہے انبیاء، یہ انبیاء کا سبق ہے۔ تو نیوٹن صاحب جو ہے نا وہ یہیں تک کشش ثقل تک رہ سکتے ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ ان ساری چیزوں سے خدا کی عظمتیں پڑھنا، خدا کی کبریائی کے نغمے جو ہیں نا وہ جاری ہو جائیں آپ کے وجدان کے اندر، یہ وہ چیز ہے جو لوگوں کو انبیاء سے ملی ہے، اور انبیاء ہی لوگوں کو یہ دے سکتے تھے۔ اچھا، تو مخلوقات پر غور و فکر کرنا، حقیقت یہ ہے کہ یہاں پر ہم ایک بات کہتے ہیں، بہت سارے لوگ شاید اس پر معترض بھی ہوں، وہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا کائنات کا مطالعہ، آج کل بعض لوگ اس کو سائنس کہتے ہیں، پچھلی بار میں نے ذکر کیا تھا، اس کو سائنس کہیں نہ کہیں مجھے اس سے بڑی لمبی غرض نہیں ہے، ویسے بھی اہل علم نے کہا لا مشاحۃ فی الاصطلاح، اصطلاحات کے معاملے میں مطلب کوئی ایسی سختی نہیں ہوتی ہے، تو اس کو آپ سائنس کے کچھ نہ کہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ربوبیت ہے ہی خدا کے افعال کا نام، خدا کے افعال جو ہے نا یہ ہے اللہ کی ربوبیت، اللہ رب العزت کا پیدا فرمانا چیزوں کو، اللہ رب العزت کا چیزوں کو بہت ان کی تدبیر فرمانا، یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے۔ اچھا، ہر شے کو اس کی ضرورت دینا، ہر شے جیسی ہونی چاہیے تھی ویسی اس کو کر دینا وغیرہ، کہتے ہیں کہ سارا کچھ کیا ہے، اللہ کی ربوبیت۔ اچھا، تو اللہ کے افعال جو ہیں اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہی کے اندر دیکھنے اور پڑھنے کے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کائنات کا مطالعہ، جس کو اگر آپ سائنس بھی کہتے ہوں، دراصل ربوبیت کا مطالعہ ہے۔ جتنی زیادہ آپ اللہ کے کرشمے دیکھتے ہیں اتنی اعلیٰ عبادت آپ کے وجود سے صادر ہوتی، آپ کے وجود سے برآمد ہوتی۔ جیسے ہم نے کہا کہ جو جتنا زیادہ غور و فکر کرتا ہو، کائنات کا سارا حسن اس کے سجدوں میں ڈھل جاتا ہے، اس کے سجدوں سے پھر نشر ہوتا ہے حسن عبادت کا، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسنک۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کے احسانات کا اتنا زیادہ اندازہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اتنا دب جاتے ہیں آپ اس کے آگے، پھر وہ دبنے کی جو حالت ہے اسی وہ ذلت جو ہے نا، ذلت، آپ کو عبادت کا معنی کیا کیا گیا؟ عبادت کا معنی ذلت، عبادت کا معنی پست ہو جانا، بچھ جانا کسی کی بڑائی کے آگے، کسی کی عظمت کے آگے ختم ہو جانا۔ ہوگا کیسے یہ؟ ہوگا یہ کیسے؟ ہوگا صرف اس صورت میں کہ اللہ رب العزت کے کرشمے، اس کی قدرتیں، اس کے کمالات جو ہیں ان کا آپ مشاہدہ کریں، تو یہ ہو، تو اللہ بڑا ہوگا آپ کے لیے، تو اللہ آپ کے لیے بہت بڑا ہوگا۔ ظاہر ہے اس کے لیے آپ کو جو ہے نا وہ اپنی جہت صحیح کرنی ہوتی ہے، تو مطلب یہی سائنس ہے جس کو پڑھ کے لوگ ملحد ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ وہ کہتے ہیں مطلب بندہ سر نہ پیٹ لے اس دور کی بدبختی پر کہ یہی چیزیں تو لوگوں سے اللہ کی تسبیح کرواتی تھیں، یہی چیزیں لوگ سر دھنتے تھے، سبحان اللہ۔ دیکھو بھائی یہ کیا، وہ کہتے ہیں جتنا آپ آگے چلیں، جتنا آپ آگے چلیں۔ کسی صاحب نے بڑی اچھی خوبصورت مثال ذکر کی، کہنے لگے کہ پرانے دور کا انسان جو ہے اس سے پوچھتے تھے کہ بھئی یہ جو ہے انڈے میں چوزا جو ہے وہ بنتا ہے، 21ویں دن نکل کیسے آتا ہے؟ تو وہ پرانے دور کا انسان، سادہ انسان تھا، کہتا ہے جی اللہ نکالتا ہے اس کو، یہ انڈے کا خول ٹھیک ٹھاک سخت ہوتا ہے۔ اچھا، اول تو خیر بننا، چوزے کا بننا خیر اس سے بڑی بات ہے، جب بن گیا ہے تو اس سے نکلتا کیسے؟ پرانے دور کا انسان وہ کہتے ہیں جی اللہ نکالتا ہے۔ کہتے ہیں کہ پھر جدید دور کا انسان کو تو ایسے بیوقوف سے اللہ مطلب یہ بچنا، مطلب اس کے لیے کیا ضروری ہے آپ اللہ کو فرض کریں؟ معاذ اللہ، میں تمہیں بتاتا ہوں کیا چکر ہے۔ وہ چکر یہ ہوتا ہے کہ 21ویں دن چوزے کی چونچ پر ایک نا بڑی ہی تیکھی سی ایک نا پتھر سا جو ہوتا ہے نا، بڑا ہی تیکھا سا ایک پتھر وہ نمودار ہوتا ہے۔
ظاہر ہے وہ پوری طرح بن چکا ہوتا ہے تو وہ ہلتا ہے، زور مارتا ہے تو اس کا وہ ایسا پتھر ہے نا، وہ جو چونچ پہ آیا ہوا ہوتا ہے اس سے ایک بار کریک ہوتا ہے، جب ایک بار کریک ہوتا ہے پھر تو آپ کو پتہ ہے شیل کتنا کمزور ہے، تو وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یار یہ میں نے تمہارا مسئلہ کر دیا، تو کہتے ہیں تو ہم نے کہا کہ بھائی اب ہمارا سوال جو ہے نا ایک نہیں دو ہو گئے۔ ہم نے کہا کہ وہ جو چونچ 21ویں دن کے وہ کون لے کر آتا ہے؟ تو مطلب میں یکنشد دو شد، اچھا اس کے بعد وہ اس کی پتہ نہیں نکالیں گے، نہیں اس یہ ہوتا ہے، پھر وہ 3 باتیں ہو جائیں گی، پھر وہ 4 ہو جائیں گی۔ تو جتنا علم بڑھے گا لوگوں کا خدا کے کمالات سے متعلق، اتنے زیادہ زیر بار ہو جائیں گے لوگ خدا کے۔ جتنا زیادہ آپ ان مخلوقات کے اندر خدا کے کرشموں کا زیادہ علم حاصل کریں گے، اتنے زیادہ آپ خدا کے زیر بار ہو جائیں گے، خدا کے مقروض ہو جائیں گے، اتنی زیادہ تسبیح جو ہے وہ آپ پر لازم ہو جائے گی۔ تو یہ ہے کہ تخلیق کے اوپر غور و فکر ان کا کرنا، یہ ایک ایسی اعلیٰ بات ہے جس کو اللہ رب العزت نے یہاں پر سراہا ہے اپنے بندوں کے حق میں۔ اور جب بھی اس پہ غور کرتے ہیں تو جو بات نہ ہو ربنا ما خلقت ھذا باطل، کائنات کی جو فنکشنالٹی یا پرپسفلنس جو ہے نا، کائنات کا ہر شے کوئی مقصد کے لیے ہے، کسی مقصد کو ادا کرتی ہے۔ یہ ایک ایسی زبردست چیز ہے، صرف اس ایک ہی چیز سے خالق کو پانا بندوں کے لیے آسان ہے۔ ایک یہ میرا خیال 1.5 سال ہوئے یمن کے ایک عالم فوت ہوئے ہیں، شیخ عبدالمجید زندانی، شاید آپ میں سے بعض لوگوں نے انہوں نے سائنس پہ خاصا کام کیا ہے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ تھوڑی سی افراد و تفریط ہر بندہ کر بیٹھتا ہے، ان کی بھی کوئی ایک آدھ غلطی کوئی بندہ نکال رہا ہے تو میرے لیے کوئی بہت بڑی بات نہیں ہوگی، ہم اوورآل کام کرتے ہیں۔ ویسے بھی ہم جو ہے نا وہ کسی بندے نے 1000 باتیں کمال کی ہوں، وہ ایک جگہ 2 جگہ اس سے کہیں قلم اس کا جو ہے نا لغزش کھا گیا ہو، کچھ اور ہو گیا ہو، تو ہم اس کو پکڑ کر یہ بھی بہت ہی وہ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ جو مکھی ہوتی ہے نا ہمیشہ جا کے نا جہاں آدمی کا زخم ہے نا اس کو کریتی، جہاں اس کا زخم ہے اس کو کریتی، کہتے ہیں یہ بھی اور ہوتے ہیں لوگوں کی کتابوں سے نا ایسی باتیں نکال کر، اچھا عام آدمی نے پڑھی نہیں تو اس کا خیال ہوتا ہے اس نے یہی بکواس ہی لکھا ہے۔ اتنے اعلیٰ لوگوں نے کام کیے ہوں گے لیکن آپ اس سے واقف نہیں ہیں، میں جب آپ اس کی چند غلطیاں نکال کر آپ کو دوں گا، آپ کو کوئی لگے گا یہ ہے ہی بکواس کرنے والا بندہ، کتنا بڑا ظلم ہے لوگوں کو۔ بہرحال میں موضوع سے ہٹ نہ جاؤں، عبدالمجید زندانی صاحب نے نا سائنس پہ خاصا کام کیا ہے، توحید الخالق ان کی بہت اچھی کتاب ہے، میرا خیال ہے اس کا ترجمہ ہوا ہے توحید الخالق، مطلب یہ اس وقت کا جو خاصا سارا کچھ سائنس کے حوالے سے انسان پر جو انکشافات ہوئے ہیں ان کو ایمان کے موضوعات کے ساتھ جوڑنے پہ بہت اچھی چیز ہے وہ۔ اچھا، بہت سارے ملحدوں کو بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے جو ہے نا وہ یقین عطا فرمایا۔ اچھا، انہوں نے نا وہ یہ بہت اچھے جو ہے نا دنیا کے سائنٹسٹ ان کے ساتھ انٹرویوز کیے ہیں۔ ایک ان کا میں سن رہا تھا، ان کا ایک لیکچر عربی میں تھا، تو کہنے لگے کہ پتہ نہیں کون سا یورپ کا ملک تھا، کہتے ہیں میں بالعموم ان ملکوں میں جاتا ہوں تو پہلے سے نا میرے شاگرد اپوائنٹمنٹس لے لیتے ہیں بعض سائنٹسٹوں کے ساتھ، پھر ان کے ساتھ مجلس ہوگی، تو کہنے لگے میں نے ان میں سے ایک بندے سے میں نے کہا کہ یہ جو آنکھ آپ انسان کی دیکھتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی غرض، کوئی غایت ادا کرنے کے لیے کوئی مطلب کوئی جو ہے نا وہ کوئی مقصد ہے اس کا؟ کہتا ہے بالکل اوبویسلی، بالکل واضح ہے۔ کہتا ہے میں نے کہا کان کی جو ساخت ہے یہ بول کر بتاتی ہے کہ کان جو ہے نا کسی مقصد کو ادا کرنے کے لیے ہے انسان کی زندگی میں؟ کہتا ہے بالکل۔ کہتا ہے میں نے کہا ہاتھ؟ کہتا ہے ہاں۔ کہتا ہے میں نے کہا، کہتا ہے میں نے اعضاء کے قلب، دل جو ہے، کہتا پتہ نہیں کتنے فنکشنز ہیں جو دل جو ہے نا باقاعدہ، مطلب جیسے نا ہارٹ از مینٹ ٹو پرفارم آل دوز فنکشنز۔ کہتا ہے بالکل آبویس ہے یہ چیز۔ کہتا ہے میں نے ذکر کرتا گیا گردے فلاں فلاں فلاں۔ کہتا ہے میں نے کہا کہ بہت ساری چیزیں نہیں ہو گئی ہیں؟ کہتا ہے ہاں۔ کہتا ہے بہت ساری چیزیں ہو گئی۔ کہتا ہے میں نے کہا پھر ان ساروں کا مجموعہ یہ بھی کسی غرض کے لیے ہوگا؟ کہتا ہے دس از فلاسفی، میں اس میں نہیں پڑھتا۔ کہتا ہے میں نے کہا اچھا فلاسفی ہو گئی یہ؟
اب یہ یعنی اتنی زبردست شے ہے آنکھ، پھر وہ ناک، پھر وہ گردہ، پھر وہ جگر، پھر وہ بندہ دنگ رہ جاتا ہے اتنے فنکشنز ادا کرنے کے لیے. تو جب یہ مل گئے تو وہ بیکار ہے، وہ پھر کسی مقصد کے لیے نہیں، انسان کسی مقصد کے لیے نہیں سوائے یہ کہ یہ کھائے اور پیے اور ڈنگروں کی طرح جانوروں کی طرح جو ہے کفروا ان الذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام، جیسے چوپائے کھاتے ہیں سو ویسے لگی کر. تو اس میں مطلب تو اصل تو جو ہے نا تسبیح کرنے کا مقام یہ تھا. پھر جب اتنے سارے جو ہے نا اعضاء جہاں جڑ گئے اور کل بنا تو وہ کل البتہ بے مقصد ہے. تو یہ ہے کہ ربنا ما خلقت هذا باطلا. تو یہ خدایا اتنی زبردست کائنات جو کہتے ہیں دو خاص باتیں اس حوالے سے. ایک تو یہ ہے کہ ہر شے اپنے اندر کرشمہ ہے جب آپ اس پر غور کریں. پھر ان ساری چیزوں کا مل کر ایک ہارمنی بنانا نا اس کائنات کے اندر، چیزوں کا جڑنا جو ہے اور ایک آرڈر میں آنا اور مل کر جو ہے پھر وہ کرنا، کہتے ہیں یہ تو حد ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو خالق ہے وہ کروڑوں اربوں چیزوں کو ملا کر ایک مقصود جو ہے نا وہ نتیجہ پیدا کرواتا ہے. تو یہ ہے ربنا ما خلقت هذا، خدایا یہ بے مقصد نہیں ہو سکتا. اور اللہ رب العزت کو عیب سے مبرہ کرنا جو ہے اس کے لیے جو سب سے اعلیٰ پیرایا ہے وہ کیا ہے؟ تسبیح. سب اللہ کو عیب سے مبرہ ٹھہرانا، تو یہ ہے تسبیح. اس وجہ سے یہاں پر اللہ رب العزت کی تسبیح کروائی گئی ہے. اچھا، وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا ذلک ظن الذین کفروا. یہ جو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے نا یہ سب ہم نے پیدا کیا ہے، یہ ہم نے بیکار پہ ذالک ظن، یہ کافروں کا خیال ہے، بدبختوں کا خیال ہے. تو اس وجہ سے اللہ کی سب سے بڑی تنقیص یہ ہے کہ اتنی زبردست کائنات کسی مقصد کے لیے نہ ہو. پیدا کرنے والے نے کوئی اس کی غایت اور اس کا غرض اور اس کا مقصد جو ہے وہ کچھ نہ رکھا. تو سارا جو ہے نا انسان کا جو اصل سوچنے کا ہے وہ ہے ہی یہ کہ اس کائنات کی مقصدیت اس کے سامنے آ جائے. جب یہ ہو جائے گی تو آپ کی ہاں زندگی کا معنی بالکل بدل جائے گا. وہ اس کے لیے وہ کہتا ہے یہ زندگی جو ہے نا وہ مطلب ایسے ہی شاید موج مستی کے لیے ہے، اور پھر موج مستی کر نہیں سکتا بیچارہ یہاں پہ. مطلب کہتے ہیں کوئی 1-2% انسان ہے بمشکل جو اپنی خاصی ساری خواہشات یہاں پوری کر لیتے ہیں. 1-2% ہوں گے. 1-2% کیا پرسنٹیج ہے؟ بیشتر انسان جو ہے وہ ہے یہ موج مستی کے لیے، اور ہو نہیں سکتا یہ موج مستی یہاں پہ. ٹھیک ہے، تو پھر یہ کیا ہے؟ کیونکہ جنت پر بھی ان کا یقین نہیں. تو یہاں پہ کہا فقنا عذاب النار. تو خدایا کیونکہ یہ کسی مقصد کے لیے ہے تو اس وجہ سے خدایا ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا. اہل علم نے کہا کہ یہاں دوزخ کے عذاب سے بچا کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ان اعمال کی توفیق دے جو ہمارے اس وجود کی غرض و غایت کو پورا کروانے کے ساتھ مناسبت رکھتے ہیں. تو خدا سے آپ ایسے رویے مانگتے ہیں، ایسے اخلاق مانگتے ہیں، ایسے عقائد مانگتے ہیں جو جو ہے نا آپ کے اس وجود میں آنے کی غرض اور غایت کو پورا کرواتے ہوں. کیونکہ جو کہتے ہیں جو کام نہ آیا وہ کباڑ کا ہے، ایسا ہی ہم بھی ایسے کہتے ہیں جو شے کام نہ دینے والی ہو وہ کباڑ میں جائے گی. اچھا، یہ جو انسان خدا کی عبادت کا نہ ہو وہ کباڑ جو ہے دوزخ ہے، تو وہ دوزخ میں جائے گا. تو اس وجہ سے انسان کا بامقصد ہونا ہی جو ہے نا وہ دراصل اس کی کامیابی ہے. تو اس لیے کہا کہ اللہ ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت.